الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں، کل آپ کہہ دیجئے، کیا، یہ استفہام کے لیے ہے، غیر اللہ، غیر معنی ہوتا ہے علاوہ، اللہ کے علاوہ، اتخذو، اتخذو یہ جو حمزہ ہے نا شروع میں، یہ آپ نے پڑھا ہوگا مضارع کی جو علامات ہیں ان میں سے ایک علامت ہے۔ آپ نے 4 علامتیں پڑھی ہیں، شروع میں آتی ہیں مضارع، فعل مضارع کے، تو ان میں سے یہ ایک علامت ہے حمزہ بھی، یہ دلالت کرتا ہے واحد متکلم پر۔ تو حمزہ جو ہے اس کا معنی اب کریں گے اتخذو، اب حمزہ کے نیچے وہ کیا لکھا ہوا، میں، یعنی یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، مذکر مؤنث دونوں کے لیے ایک جیسا بولا جاتا ہے، یعنی صیغہ ایک جیسا لایا جاتا ہے۔ تو اتخذو میں بنا لوں، میں پکڑ لوں، ولین کسی کو مددگار۔ ابھی انشاءاللہ اس کی تفصیل میں پڑھیں گے۔ یہ ولین جو ہے نا، اس کو دوست بھی کہتے ہیں، مددگار کے معنی بھی ہے، تو یہاں مددگار کے معنی میں ہے۔ فاطر، فاطری جو کہ پیدا کرنے والا ہے، السماواتی آسمانوں کو، والارضی اور زمین کو، واو اور ہوا یطعم وہ کھلاتا ہے، ہوا وہ یہ ضمیر ہے، وہ کے معنی میں واحد مذکر غائب کی ہے، اور یا جو ہے فعل مضارع کے شروع میں یہ مضارع کی علامت ہے، یہ بھی واحد مذکر غائب پر دلالت کرتا ہے۔ ہوا یطعم وہ کھلاتا ہے، ولا اور نہیں، یطعم وہ خود کھلایا جاتا۔ کل آپ کہہ دیں، انی امرتو، انی بے شک میں، امرتو مجھے حکم دیا گیا ہے۔ یہ دیکھیں اوپر دونوں کلر، انی ادھر بھی یا ہے اور امرتو یہ تا ہے، یعنی تا جب آتی ہے مضارع کے آخر میں، یعنی ماضی کے آخر میں، تو زبر اگر اس کے اوپر پیش آ جائے تو وہ بھی متکلم کے لیے، جیسے مضارع کی علامت شروع میں حمزہ آتا ہے، اس طرح اس میں آخر میں تا کے اوپر جب تا آتی ہے نا، تو پیش آ جائے تو وہ متکلم، واحد متکلم کا صیغہ ہوتا ہے، یعنی وہ امرتو میں، مجھے حکم دیا گیا ہے، میں حکم دیا گیا ہوں، کس چیز کا، ان کے، اکونا میں ہو جاؤں، میں یہ بھی کانا یکون سے اکون واحد متکلم ہے، میں ہو جاؤں اولا پہلا، من جو اسلم اسلام لایا ہو، ولا اور نہ، تکونن تم ہرگز بنو، من المشرکین سب مشرکوں میں سے، سب یہ جمع کا آخر میں جو مشرک، اور جب اس کی جمع بنائیں گے تو مشرکون، اس سے ہے مشرکین، یہ اس کے شروع میں حرف جر آیا ہے من، اس کی وجہ سے اس کی جری حالت ہے، وگرنہ اس کا رابط المشرکون تھا، تو من کی وجہ سے حالت جر میں آیا، اور حالت جر میں آنے کی وجہ سے اس کی جری حالت جو ہے وہ یا ماقبل مکسور اور نون مفتوح کے ساتھ آتی ہے، جیسے جمع مذکر سالم آتا ہے مسلمون مسلمین، ایسے مشرکون مشرکین۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا، آپ کہہ دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں اللہ کے علاوہ، جو کہ آسمان و زمین کو بنانے والا ہے، اثر نو بنانے والا ہے، کوئی مثال سابق کے بغیر بنانے والا ہے، کیا میں کسی کو دوست اپنا بنا لوں؟ ایک بات، اور وہ مجھے کھلاتا بھی ہے، وہ خود کھاتا نہیں ہے، تو میں کیا اس اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو کیا ہے اپنا ولی اور اپنا دوست بنا لوں؟ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے ولی جو ہے
قل غیر اللہ اتخذ ولیا، ولی کا معنی ہوتا ہے دوست بھی آتا ہے، مالک و مددگار، معبود و کارساز بھی ہے۔ تو یہاں اس کا معنی مالک و مددگار اور معبود و کارساز ہے، یعنی وہ اللہ، وہ زمان و مکان کا خالق ہی نہیں بلکہ اسے باقی رکھنے والا اور چلانے والا بھی وہی ہے۔ اسے کسی سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں، باقی سب اسی کا دیا ہوا کھانے والے اور ہر لحاظ سے اس کے محتاج ہیں۔ تو سب لوگ جو ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فاطر السماوات والارض ہے، زمین و آسمان کو بنانے والا ہے، غیر مثال سابق ہے، یعنی زمین و آسمان کو اللہ نے بنایا، اس سے پہلے اس کی کوئی مثال موجود نہیں تھی۔ جیسے عام لوگ جو چیزیں بناتے ہیں بعض دفعہ کوئی مثال موجود ہوتی ہے، اس کو دیکھ کر بنایا جاتا ہے، لیکن زمین و آسمان کی جو تخلیق ہے بغیر مثال سابق ہے، اس سے پہلے کوئی مثال ہی نہیں تھی اس کی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اثر نو اس کو پیدا کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جو آگے بات آئی ہے نا، وہ یطعم ولا یطعم، اللہ تبارک تعالیٰ کھلاتا ہے خود کھاتا نہیں۔ اور ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قباء والوں کے پاس گئے، ایک انصاری صحابی نے آپ کی دعوت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت میں شریک ہوئے، کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد اپنے ہاتھ دھوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی، اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ہے، الحمدللہ الذی اطعم، یعنی اللہ کا شکر ہے جس نے کھلایا اور وہ خود نہیں کھاتا، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کھلاتا ہے دوسروں کو، خود اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ خود نہیں کھاتا۔ تو یہ جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے الہ ہونے کا سب سے بڑا ثبوت موجود ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حقیقی الہ ہونے کا ایک معیار تو یہ ہے کہ تمام کائنات کو اسی نے پیدا کیا ہے، کائنات کی تخلیق میں چونکہ کسی بھی دوسرے الہ کا حصہ نہیں، لہذا وہ الہ نہیں ہو سکتا، یعنی تخلیق میں جو کسی دوسرے کا حصہ نہیں ہے تو وہ دوسرا جو ہے وہ الہ نہیں بن سکتا، الہ تو وہی ہے جس نے تخلیق کیا کائنات کو۔ دوسرا معیار یہ ہے کہ وہ سب دوسروں کو اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے لیکن خود کچھ بھی نہیں کھاتا۔ تو خود کچھ نہ کھانے کے دو مطلب ہیں، ایک یہ ہے کہ جو کھانا کھاتا ہے وہ کبھی الہ نہیں ہو سکتا، جس کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، حاجت ہے، وہ خود الہ نہیں بن سکتا۔ جو دوسروں کو جو کھانے کا محتاج ہے وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کھانے کا محتاج نہیں ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ دوسرے لوگ کھانے تک کے لیے اس کے دستنگر ہیں، یعنی جو محتاج ہے الہ نہیں ہو سکتا، تو حقیقی الہ وہی ہو سکتا ہے جو کسی کا دست نگر اور محتاج نہ ہو۔ تو اب دیکھیے مشرکوں نے جن جن کو اپنا خدا بنا رکھا ہے وہ ان بندوں کو رزق دینے کی بجائے الٹا ان سے رزق لینے کے محتاج ہیں۔ نہ کسی صاحب قبر کی شان معبودیت قائم رکھ سکتی جب تک اس کی عقیدت مند اور اس کی پوجا کرنے والے اس کا مقبرہ تعمیر نہ کر لیں۔ اب دیکھیں کوئی بھی پیر ہے، اس کی پوجا کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، پہلے اس پر خرچ کرتے ہیں، اس کے مقبرہ تعمیر کریں گے، اس پر پیسے لگائیں گے۔ تو کوئی بھی جو دعویٰ کرتا ہے خدائی کا اس وقت تک وہ سج نہیں سکتا جب تک اس کے پجاری اس کا مجسمہ بنا کر کسی عالیشان مندر میں نہ رکھ دے۔ تو گویا یہ سب مصنوعی الہ بیچارے خود اپنے بندوں کے محتاج ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ، بس اللہ تعالیٰ ہی کی ذات وہ ذات ہے جو اپنے بل بوتے پر قائم ہے، اسے کسی کی محتاجگی نہیں ہے، کسی کا وہ محتاج نہیں ہے بلکہ سب اسی کے محتاج ہیں۔ اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ تو اور یہی اس کے حقیقی الہ ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، دوسروں کو کھانا کھلاتا ہے، خود وہ کھانا نہیں کھاتا،
لہذا اسی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے ہی اپنے آپ کو جھکانا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسولوں کو ماننا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کہہ دیں قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، یعنی آپ کہہ دیں کہ میں اس امت سے، یعنی مجھے حکم دیا گیا کہ میں پہلا ہو جاؤں جو اسلام لانے والا ہے، من هذه الامہ، اس امت میں سے، کیونکہ میں اس کا رسول ہوں، کیونکہ میں اس کا رسول ہوں، یعنی اس امت کا اور رسول کا کام یہ ہے کہ تمام بندوں سے پہلے سب سے بڑھ کر اپنے مالک کے احکام کو مانے، تو مجھے حکم دیا گیا کہ میں سب سے پہلے جو ہے اپنے مالک کی بات کو مانوں اور سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کہہ دیں وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نہ آپ ہو جائیے مشرکوں میں سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شرک میں مبتلا ہوتا ہے تو اٹھا پھرے، آپ کا یہ کام نہیں ہے، اس کا خیال بھی اپنے دیر میں لا لائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ آپ نے اس قسم کی کوئی چیز نہیں کرنی ہے۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صورت میں بھی توقع نہیں کی جا سکتی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا گناہ سرزد ہو، آپ معصوم عن الخطا ہیں، لیکن یہ سب کو بتانے والا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے اور بتایا کہ ایسا نہ کرنا، اور آگے بھی آیات میں آ رہا ہے۔ تو اس سے باقی جو لوگ ہیں، باقی باتیں وہ بالاولا اس میں آتی ہے کہ ان سے اس طرح کے کسی قسم کا گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو اس طرح کی تنبیہ کر رہا ہے اور ان کو بتا رہا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، اس کے قریب نہیں جانا، تو باقی لوگ جو ہیں وہ بالاولا اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ اگلی آیت ہے جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کل، آپ کہہ دیں، کل کہہ دو، انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان اگر عصیتو، میں نافرمانی کروں، ربی، اپنے رب کی، یہ یا جو ہے یہ اضافت کی ہے تو متکلم کے لیے ہے، متکلم کا معنی دے گی ربی، اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، عذاب سے مراد عذاب ہے، یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیں مجھے ڈر لگتا ہے اگر میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں تو اللہ تبارک تعالیٰ کہیں مجھے قیامت کے دن جو ہے وہ کسی عذاب میں مبتلا نہ کرے۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا ہے کہ آپ کہہ دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ اعلان کروا کر دوسرے سب لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ اگر بفرض محال ہمارے معصوم اور سب سے زیادہ نیک بندے سے بھی نافرمانی کا ارتکاب ہو جائے تو وہ بھی ہمارے عذاب سے نہیں بچ سکتا، پھر دوسروں کے لیے کیسے ممکن ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو جھٹلانے جیسے بڑے عزائم کرنے کے باوجود ہمارے عذاب سے بے فکر ہو کر بیٹھ جائیں؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی تم سے غلطی ہوتی ہے، گناہ اگر بڑے سے بڑا کرو گے تو جیسے انبیاء کو تنبیہ کی گئی ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور مقام پر قرآن پاک میں آتا ہے، اللہ نے فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے شرک کر لیا تو آپ کے سارے اعمال جو ہیں وہ تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنی تنبیہ کی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے تو آپ تو معصوم عن الخطا بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اللہ تبارک تعالیٰ نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کیا، آپ معصوم عن الخطا ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یعنی بتانا مقصد ہے کہ اگر امت میں سے کوئی بھی بندہ اگر کوئی بڑے سے بڑا گناہ کرے گا تو اس کو عذاب ہو سکتا ہے، اور امت دعویٰ جو ہے، یہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے، انبیاء کو جھٹلا رہے ہیں، یہ کیسے بے فکر ہو کر بیٹھ جائیں گے کہ ہمیں کچھ نہیں ہونے والا؟ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر نبی انبیاء کو جھٹلاؤ گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ضرور کیا ہے
ان کی گرفت کرے گا، ان کو پکڑے گا۔ آگے ہے من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین۔ من، جو شخص، من کا معنی ہوتا ہے جو، اور یہ ذوی العقول کے لیے بولا جاتا ہے، عقل مالوں کے لیے۔ ماں کا استعمال جو ہے وہ غیر ذوی العقول کے لیے لیا جاتا ہے، یہ من جو ہے یہ ذوی العقول کے لیے بولا جاتا ہے۔ من جو، یعنی جو شخص کے، یصرف وہ ٹال دیا گیا، فعل مجہول ہے، پھیر دیا گیا یعنی ٹال دیا گیا، عنہ اس سے، یومئذ اس دن سے مراد کیا ہے؟ قیامت کا دن ہے۔ فقد، بس یہ تو یقیناً، رحمہ، اللہ نے اس پر رحم کیا۔ وذالک، اور یہ کیا چیز؟ ٹالا جانا، من یصرف عنہ یومئذ، جس سے اللہ تعالیٰ عذاب کو ٹال دے۔ فرمایا وذالک الفوز المبین، یہ بہت ہی واضح کامیابی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ جس سے عذاب کو ٹال دیا گیا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عذاب سے دور کر دے، یہ بندہ جو ہے وہ اللہ کی رحمت کے ساتھ بہت بڑی کامیابی پا لے گا۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ نجات ہے عذاب سے۔ اور یہ ایسی کامیابی ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اور مقام پر فرمایا، سورہ آل عمران کے اندر آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان کو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، یہ انسان کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یعنی جنت میں اعلیٰ درجات کی تو دور کی بات ہے، اگر کوئی شخص اس دن دوزخ کے عذاب سے نجات پا جائے تو سمجھے کہ اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ صرف جہنم کے عذاب سے کوئی نجات پا جاتا ہے تو یہی انسان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہوگی، اور اللہ نے اس پر اپنا خاص فضل و کرم کیا ہوگا جو بندہ جہنم سے نجات پا جائے گا۔ تو دیکھیں جہنم سے نجات پانا یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، داخل کر دیا گیا جنت میں، جس کو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ انسان اپنے اعمال کی بنیاد پر صرف یہ کہ اللہ مجھے داخل کر دے گا، نہیں، انسان اللہ کی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحمت سے لوگوں کو جنت میں داخل کریں گے۔ اب دیکھیں ہم کہیں کہ ہم نے اتنے اعمال کیے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اعمال کی وجہ سے ہمیں جنت میں لے جائے گا، تو اللہ کی نعمتیں بھی ہمارے اوپر بہت زیادہ ہے۔ اگر ہم ان کو شمار کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ ان کا محاسبہ کرنا چاہے، پوچھنے لگ جائے، تو ہمارے پاس اتنی نیکیاں نہیں ہیں جتنے اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر انعامات ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں۔ تو قیامت کے دن جنت میں جو جانا ہے وہ اللہ کی رحمت سے ہوگا۔ جنت میں جانے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ پہلی بات یہ کہ انسان ایمان پر ہو، اللہ پر ایمان لانے والا ہو، ایمان والا ہو شخص۔ دوسری بات یہ کہ وہ عمل صالح کرنے والا ہو۔ تیسری یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن انسان کو اپنی رحمت سے جنت میں داخلہ دے گا۔ یہ جو اعمال ہیں، ایمان ہے، یہ سبب ہوگا اللہ کی رحمت کو لینے کا۔ اللہ تعالیٰ راضی ہوگا اس شخص سے جو ایمان لائے گا اللہ پر اور نیک اعمال کرے گا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ تو جنت میں جو جانا ہے وہ اللہ کی رحمت کے ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ کیمرہ بند کر دیں، ویڈیو کیمرہ بند کر دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ بھی اللہ کی رحمت سے جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا میں بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا۔ تو جنت میں جانا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے انسان کے لیے، جس کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا لے اور جنت میں داخل کر دے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وَإِن، اور اگر، يَمْسَسْكَ اللَّهُ پہنچائے تجھے، اللہ اللہ، بِضُرٍّ کوئی تکلیف، فلا تو نہیں، کاشف لہ دور کرنے والا، لہو اس کو، یعنی اس کا تکلیف کو، اللہ مگر وہی اللہ ہی۔
وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ پہنچائے تجھے بخیر کوئی نفع، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، تو وہ یعنی وہ اللہ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہیں کوئی تکلیف اللہ دے دے تو اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اس آیت سے تو شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے، کیونکہ جس انسان کا یہ عقیدہ پختہ ہو جائے کہ دکھ درد کو دور کرنے والا اور فائدہ پہنچانے والا صرف اللہ ہی ہے، تو وہ کسی دوسرے کو کیوں پکارے گا، یا اس کی نظر و نیاز کیوں دے گا، یا اس کے آگے سر تسلیم خم کیوں کرے گا؟ کیونکہ انسان جب بھی شرک کرتا ہے تو انہی دو باتوں کی خاطر کرتا ہے۔ تو ایک تو فائدے کے حصول کی خاطر، وہ چاہتا ہے کہ مجھے فائدہ مل جائے، دوسرا یہ ہے دفعہ جو جو چیزیں مضر ہیں انسان کے لیے ان کو دور کرنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے، وہ غیر اللہ کا سہارا لیتا ہے۔ اگر ان دونوں باتوں کا مالک و مختار اللہ کو سمجھ لیا جائے گا تو اسے شرک کی ضرورت پیش نہیں آ سکتی انسان کو۔ تو دیکھا بھی جائے ہمارے عرف میں بھی ایسا ہی ہے، وہ لوگ جو شرک میں یا شرکیہ اعمال میں مبتلا ہوتے ہیں اور جن کو شریک بنایا جاتا ہے ان کے بارے میں طرح طرح کی اس طرح کی باتیں بنائی جاتی ہیں، جن سے وہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ نقصان دینے والے ہیں اور یہ نفع دینے والے ہیں۔ انسان پھر کیا کرتا ہے، ضعیف العقیدہ جو شخص ہوتا ہے وہ ان سے ڈر جاتا ہے کہ اب ایسا نہ کیا تو یہ ہو جائے گا، یہ فلاں جو شخص ہے، فلاں جو جس کی پوجا کی جا رہی ہے، جس کو اپنے لوگ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کا، اگر اس کے ساتھ یہ کر دیا میں نے، یعنی یہ جو لوگ بتاتے ہیں اس طرح کا کام نہ کیا تو ہو سکتا ہے میرا نقصان ہو جائے۔ تو بہرحال یہ جب چیز لوگوں کے دلوں میں سے دور ہو جائے گی کہ اللہ کے علاوہ یعنی صرف اللہ، جب یہ دلوں میں چیز آ گئی کہ اللہ ہی نقصان دیتا ہے، اللہ ہی فائدہ دیتا ہے، تو پھر وہ انسان جو ہے وہ شرک نہیں کرے گا، وہ شرک سے دور ہو جائے گا۔ جی آگے ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی اللہ غالب ہے اپنے بندوں پر اور وہی بڑی حکمت والا ہے، خوب خبردار ہے، یعنی الخبیر کا معنی خوب خبردار ہے۔ تو وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے سوا کسی کو ولی نہیں بنانا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو ولی نہیں بنانا چاہیے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ سب لوگ خواہ بڑے سے بڑے جابر ہوں یعنی ظالم قسم کے لوگ ہوں، ظلم کرنے والے ہوں، اس کے سامنے بے بس ہیں، تمام گردنیں اس کے آگے جھکی ہوئی ہیں، وہ ہر ایک پر غالب ہے اور ساری کائنات اس کی مطیع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دو صفات کمال قدرت اور علم میں سے پہلے جملے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ میں کمال قدرت کی طرف اشارہ ہے، اور دوسرے جملے وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ سے کمال علم ثابت ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے احکام میں کمال حکمت والا ہے اور اپنے بندوں کے معاملات کی پوری خبر رکھنے والا ہے۔ اس لیے غلبہ و تسلط کے باوجود اپنی مخلوق کے معاملے میں حکمت اور آگاہی کے تقاضوں کو پوری طرح ملحوظ رکھتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہمارا آج کا جو سبق ہے اتنا ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، آئندہ درس میں انشاءاللہ ہم کچھ چیزیں پڑھیں گے، مثلاً